الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين إمام الهداة والمتقين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. صدق الله ربنا العلي العظيم. معزز حاضرین اور عزیز طلباء، آج ہم اور آپ جس شخصیت کی یاد تازہ کرنے کے لیے اکٹھا ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیات میں سے ایک عظیم آیت تھے. اللہ تعالیٰ کی قدرت کی عجیب و غریب نشانی، ایسی شخصیت جس نے اپنے والدین کی تربیت کے فیض سے، اپنے عالی مقام معلمین اور مرشدین اور رہنماؤں کے فیض سے، اور پھر اپنے مسلسل متواتر اور بے نظیر مجاہدے اور ریاضت اور شبانہ روز کی جہد مسلسل کی برکت سے، اللہ تعالیٰ کی توفیق سے علم و عمل اور روحانیت کے تمام شعبوں میں ایسی عظمت، ایسی مرکزیت، ایسی مرجعیت اور ایسی محبوبیت حاصل کی. شاعر کا وہ شعر یاد آتا ہے: دورہا باید کی تا یک مرد صاحب دل شود، با یزید اندر خراساں با سہیل اندر یمن. غالباً اردو کے شاعر نے اسی مضمون کو اس پیرائے میں ادا کیا ہے: ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا. اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ابد تک مخدومنا مخدوم العالم، مرشدنا مرشد العالم حضرت اقدس مولانا پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی رحمہ اللہ کی تربت پر برستی رہیں. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے انہوں نے ایسی مبارک، ایسی مسعود، ایسی متبرک، منور، معطر، مقدس نمونے کی زندگی گزاری. ان کی زندگی، ان کے احوال، ان کے اخلاق و شمائل، ان کے اوصاف، ان کی خدمات اور ان کی شخصیت کی ہمہ گیری اور ہمہ جہتی اور جامعیت اور علم و عمل کا جو حسین نمونے کا امتزاج و اجتماع اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا تھا، اس کی مثالیں صدیوں میں ملنی مشکل ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ حضرت کو
اعلیٰ علیین میں مقام کریم عطا فرمائیں۔ واقعہ یہ ہے کہ مختصر سی عدالت کے بعد حضرت کی رحلت کا جو ناگہانی حادثہ اور سانحہ پیش آیا، پورے عالم میں بلا مبالغہ لاکھوں افراد اپنے قلب و جگر پہ یتیمی کا وہ داغ محسوس کر رہے ہیں کہ اس صدمے کی شدت اور اس کی سنگینی ان کے پورے وجود پر چھا گئی ہے، اور وہ تڑپ رہے ہیں اور بلک رہے ہیں اور سسک رہے ہیں، اور دل و جان کی سچائیوں سے بارگاہ رب العزت میں دست بدعا ہیں کہ اللہ رب العزت حضرت کو مدارج عالیہ عطا فرمائیں، اور جیسی پاکیزہ زندگی اللہ تعالیٰ کی رضا کے حصول میں اور امت کو اللہ تعالیٰ سے وابستہ رکھنے کی فکر کے ساتھ انہوں نے گزاری، ان تمام خدمات کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے شایان شان اجر اور جزا اور بدلہ حضرت کو عطا فرمایا جائے۔ میں اپنے عزیزوں کی خواہش پر آج کی اس مجلس میں کسی لمبی اور طویل گفتگو کے بجائے کہ اس کا یہ موقع نہیں ہے، مختصراً یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت کی شخصیت کو عجیب دل آویزی اور عجیب مقبولیت عطا فرمائی تھی۔ جمال ظاہر، جمال باطن، حسن صورت، حسن سیرت، پورا سراپا تقوی کے نور اور تقوی کی خوشبو میں مہکتا ہوا، اور پوری زندگی اللہ تعالیٰ کے دین کے سانچے میں ڈھلی ہوئی اور سنت کے رنگ میں رنگی ہوئی، اور جب بھی ان کی مجلس میں انسان بیٹھتا تھا تو کتنا ہی سنگ دل انسان کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ نے ایسی تاثیر حضرت کے اخلاص کی برکت سے ان کی زبان مبارک کے سیدھے سادے بولوں میں رکھی تھی۔ از دل خیزد بر دل ریزد، دل سے نکلتی تھی اور دل پر اثر کرتی تھی۔ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت رحمہ اللہ کو ایک طرف تو کمال علم کا اور رسوخ علم کا وہ مقام عطا فرمایا تھا کہ عام طور پر آخر کی ان صدیوں میں روحانی مرشدین میں اور تصوف کی دنیا کے خدمت گزاروں میں ایسے رسوخ علم کی مثالیں خال خال ہیں، کمیاب ہیں، نادر ہیں۔ حضرت کے مواعظ سنے جاتے اور پڑھے جاتے تو ایسا لگتا تھا کہ علم کا ایک دریا ہے اور علم کا ایک سمندر ہے جو ٹھاٹھے مار رہا ہے۔ آیات قرآنیہ، احادیث نبویہ اور اقوال سلف اور ان منقول و منصوص چیزوں کے ساتھ ساتھ معقولی اور استدلالی اور معروضی جو انداز حضرت کا ہوتا تھا، اور جو تمثیلات اور حکایات اور تشبیہات ہوتی تھیں، اور تفہیم کا اور باتوں کو دلوں میں اتار دینے کا جو جوہر اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا تھا، یہ عجیب و غریب نعمت تھی اور عجیب و غریب خزانہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے حضرت کو خوب عطا فرمایا تھا۔ ان کے مواعظ جو بڑی تعداد میں دستیاب ہیں اور مختلف کتابیں ان کے مواعظ کی موجود ہیں، اگر آپ ان کا مطالعہ کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کیف علم اور سوز عشق کی کیسی جامعیت اللہ تعالیٰ نے حضرت کو عطا فرمائی تھی۔ علم کے کمال کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو زہد، جو تقوی، جو صلاح، جو تدین
اور سنت کی اتباع کا جو جذبہ حضرت کو عطا فرمایا تھا وہ ایک ایسی نمونے کی چیز ہے جو ہم سب کے لیے رہبر ہے، رہنما ہے، مشعل راہ ہے، خضر طریق ہے، اور دین و علم کے تمام خدام حضرت کے کردار اور عمل کی روشنی سے بہت کچھ اپنے آپ کو منور کر سکتے ہیں اور اس کی خوشبو سے اپنے آپ کو خوب معطر کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اصلاح خلق کا جو عظیم کام لیا اور اپنی اور اپنے حبیب عالی مقام صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسی محبت اپنے اس خاص مقبول بارگاہ بندے کو عطا فرمائی، یہ اللہ تعالیٰ کا خاص انعام تھا، اور امت پر، انسانوں پر اللہ تعالیٰ کا خاص احسان تھا کہ ایسی شخصیت ہم کو اور آپ کو عطا فرمائی گئی کہ جن کے فیض صحبت سے اور جن کے فیض تربیت سے نہ جانے کتنے ہیرے اور کتنے آفتاب و مہتاب تیار ہوئے اور کتنے اصحاب فضل و کمال تیار ہوئے۔ لاکھوں افراد ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے حضرت پیر صاحب رحمہ اللہ کے فیض صحبت سے دین کی روشنی اور بصیرت کا نور اور عمل کا جذبہ اور کردار کی پاکیزگی عطا فرمائی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا انعام ہے۔ ای سعادت بزور بازو نیز تا نہ بخشت خدائے بخشندہ۔ میں اس وقت آپ کے سامنے یہ گفتگو کر رہا ہوں، اور آپ میں سے مختلف عزیزوں نے یہ بات پوچھی بھی کہ میں اپنے ذاتی تجربات و مشاہدات پر بھی کچھ روشنی ڈالوں۔ میں نہ اس کی ضرورت سمجھتا ہوں اور نہ اس وقت ان تفصیلات کے ذکر کی گنجائش ہے۔ البتہ جب سے حضرت رحمت اللہ علیہ کے مواعظ اور ملفوظات دیکھنے کی نوبت آئی، اللہ تعالیٰ نے عجیب و غریب محبت، عجیب و غریب عقیدت حضرت کی دل کے نہا خانوں میں ڈالی، اور جب پہلی بار حضرت سے ایک لمبی گفتگو کا اور ملاقات کا موقع اللہ تعالیٰ نے حرمین کے سفر میں عطا فرمایا، اور اس موقع پر اس حقیر نے، اس عاجز نے اپنے بعض معاملات حضرت کی خدمت میں عرض کیے، تو گفتگو کے دوران بے اختیار میری زبان سے یہ جملہ بھی نکلا کہ حضرت جب سے آپ کے مواعظ کا اور آپ کی کتابوں کا مطالعہ شروع کیا اور انہیں دیکھنے کی سعادت حاصل ہوئی، تو دل ایک عجیب و غریب میلان اور کشش اور محبت اور عقیدت کی تپش آپ کے لیے محسوس کرتا ہے۔ آپ دعا فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ اس عقیدت کو میری اصلاح کا اور میرے کردار اور احوال میں بہتری کا ذریعہ بنا دیں۔ تو مجھے یاد ہے کہ حضرت تھوڑی دیر خاموش رہے، اور اس کے بعد حضرت نے ایک عالم وجد و جذب میں یہ بات فرمائی کہ یہ بہت مبارک نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ خاص بندوں کو عطا فرماتے ہیں، اور پھر فرمایا کہ روحانیت کے اگر 100 حصے کیے جائیں تو ان میں 99 حصے وہ ہیں جو شیخ کی عقیدت اور محبت کے ذریعے طے ہوتے ہیں، اور ایک حصہ وہ ہے جو اوراد اور وظائف اور معمولات کے ذریعے طے ہوتا۔ 99 حصے روحانیت کے اور روحانیت کے مدارج عالیہ تک پہنچنے کے محبت شیخ سے طے ہوتے ہیں۔ حضرت کی یہ بات عجیب و غریب بات تھی۔ اللہ تعالیٰ نے نہ جانے ایسے کتنے علوم حضرت پہ منکشف فرمائے تھے، اور پھر اس کے بعد جب مختلف امور پر گفتگو ہوئی تو گفتگو کے دوران امامے کا ذکر بھی قدر تفصیل کے ساتھ آیا، اور اپنی معروضات اس حقیر نے بھی حضرت کی خدمت میں پیش کی، اور حضرت نے بہت توجہ کے ساتھ اور ذرہ نوازی فرماتے ہوئے پوری گفتگو سنی، اور پھر آخر میں یہ فرمایا کہ ہم نے تو اپنی یہ ادا، اپنا یہ طرز اور اپنا یہ انداز اس لیے رکھا ہے کہ کل میدان محشر میں اجازت ہوگی
تو اللہ تعالیٰ کے دربار میں شاعر کی زبان میں یہ عرض کر دیں گے کہ تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں، تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے، میں صورت لے کے آیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت کو انتہائی پاکیزہ زندگی عطا فرمائی، عالی مقام صاحبزادگان عطا فرمائے، جو حضرت کی آیات مبارکہ میں حضرت کے علوم کے، حضرت کے معارف کے، حضرت کے کاموں کے امین اور وارث اور جانشین اور حامل ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو قبولیت عطا فرما رکھی ہے۔ ہم سب حضرت کے عالی مقام صاحبزادگان اور اہل قرابت کی خدمت میں تعزیت مسنونہ پیش کرتے ہیں اور دل و جان سے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ حضرت کی بال بال مغفرت فرمائیں اور ان کے چھوڑے ہوئے کاموں کی تکمیل فرمائیں اور ان کے اخلاف کو توفیق خاص اور رحمت خاصہ سے مالا مال فرمائیں۔ میں تو آپ عزیزوں کی خدمت میں حضرت کے ذکر جمیل کے ذیل میں یہی بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہم سب کے لیے حضرت کی زندگی ایک کھلی ہوئی کتاب ہے، ایک نمایاں سبق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سے جو کام لیا اور انہوں نے جیسی زندگی علمی اور عملی اور اخلاقی اور تربیتی گزاری اور ایک فکر کے ساتھ، تڑپ کے ساتھ، کڑھن کے ساتھ اللہ کے دین کا پیغام، اللہ کا نام، اللہ کی محبت کا پیغام، اتباع سنت کا پیغام، دلوں کو سنوارنے کا پیغام پوری دنیا میں لے کر جگہ جگہ گئے، مشقتیں برداشت کی، مجاہدے کیے، ریاضتیں کی اور قربانی کے جذبے کے ساتھ گئے اور سرد و گرم کو جھیلا اور برداشت کیا اور اپنی زبان، اپنے دل، اپنی نگاہ، اپنے فکر و خیال کی مکمل حفاظت کے ساتھ اپنے کو صبغت اللہ تعالیٰ کے رنگ میں رنگتے ہوئے پوری زندگی کام کرتے رہے۔ یہ ہمارے لیے بڑے نمونے کی چیز ہے۔ حضرت کے مواعظ پر مشتمل ایک کتاب کچھ ہی عرصہ پہلے چھپ کے آئی، کعبہ منزل صرف دیوانے گئے، وہ شاعر کا شعر ہے کہ لوٹ آئے جتنے فرزانے گئے، کعبہ منزل صرف دیوانے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت کو یہ جذبہ دین کی خدمت کا عطا فرمایا تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف اور جذبات کی عکاسی کرتے ہوئے قرآن مجید میں جو الفاظ آئے ہیں فَلَعَلَّكَ بَاخِعُ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا، یہ سوز، یہ تڑپ، یہ کڑھن، یہ فکر، یہ درد اللہ تعالیٰ نے حضرت میں پورے طور پر منتقل فرمایا تھا، اور اسی درد کے ساتھ حضرت نے اللہ تعالیٰ کا پیغام، دین کا پیغام، حق کا پیغام، اصلاح کا پیغام، تربیت کا پیغام گلی گلی، کوچے کوچے، محلہ قریہ قریہ، قصبہ قصبہ، بستی بستی، ملک در ملک پہنچایا، اور پوری دنیا میں بلا مبالغہ لاکھوں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے حضرت کے فیض صحبت سے اور حضرت کے فیض تربیت سے اور حضرت کے بیانات سے اور حضرت کے مواعظ سے اور حضرت کی مناجاتوں سے اور حضرت کی دعاؤں سے خوب نفع اٹھایا۔ یہ سب حضرت کے حق میں صدقہ جاریہ ہے۔ اللہ تعالیٰ حضرت کو اعلیٰ علیین میں مقام کریم عطا فرمائیں، اور یہی دعا کی جا سکتی ہے اللہم لا تحرمنا اجرہ ولا تفتنا بعدہ ولا تضلنا بعدہ وادخل الفردوس الاعلی مع الذین انعمت علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ اللہ تعالیٰ حضرت کی بال بال مغفرت فرمائیں اور ہم سب کو حضرت کے نقش قدم پر چلنے کی خاص توفیق مرحمت فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔